كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 215 سورہ البقرہ، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع سے ہو رہی ہے، یسألونک۔ یہ دراصل یسألون یہ فعل مضارع اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یسألون ہے اور اس کے ساتھ کا لگا ہوا ہے، تو یسألون یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، یعنی یہ اس کا جو نون ہے، یہ نون آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نون کی وجہ سے یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو واو نظر آ رہی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ۔ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع فاعل، اور یہ جو کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑ کے یہ ضمیر آئی ہے، اس لیے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب مفعول بہ ہے۔ مبنی کس کے اوپر ہے؟ زبر کے اوپر، فتحہ کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ ایک پورا جملہ بنا۔ ماذا، ابھی ماذا جو ہے یہ تو اس میں استفہام ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ محلن منصوب ہے، مفعول بہ مقدم بن رہا ہے، کیونکہ جو بعد میں آنے والا فاعل ہے ینفقون، اس کا یہ مفعول بہ مقدم ہے۔ تو ینفقون کیا ہوا؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہ نون اس کی رفع کی نشانی ہے جو کہ افعال خمسہ میں سے، اور واو اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ ہے واو الجماعہ، ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع فاعل۔ تو اصل میں آئے گا ینفقون ماذا، تو یہ تو ہو گیا فعل مضارع، اس کے اندر فاعل بھی ہے واو کی شکل میں، اور یہ ایک پورا جملہ ہے۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، یعنی حضور کی طرف خطاب ہے۔ ماذا ینفقون، کہ ان کو کیا چیز خرچ کرنی چاہیے۔ ینفقون جو ہے یہ انفق سے، انفق ینفقو، انفق اس کا فعل امر ہے، منفقن اس کا اسم فاعل ہے، اور منفقن اگر کہیں آپ تو اس کا مفعول بھی بن جائے، یعنی منفقن کا مطلب ہوگا خرچ کرنے والا، اور منفقن کا مطلب ہوگا جو چیز خرچ کی جائے، باب افعال۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان کو کیا خرچ کرنا چاہیے۔ قل، یہ جو قل ہے یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کس پہ مبنی ہے؟ جزم پہ، لام ساکن ہے، یعنی فعل امر مجزوم ہے۔ تو یہ بنا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے، تو آپ کہتے ہیں تقولو، یہ آپ کے سامنے لکھا ہے تقولو، اس کا مطلب ہے تم کہتے ہو۔ ابھی آپ نے امر دینا ہے نا کہ تم کہو۔ اب یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ ساکن ہے،
کی شکل ایسے بنی ہے. تقول، تو یہ جو تا ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے، تو اس کو آپ ہٹا دیں گے. اور دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو آپ ساکن کر دیں گے. اس کو آپ نے ساکن کر دیا. ابھی دیکھیں دو ساکن ہیں، ایک واو ساکن ہے، ایک لام ساکن ہے. تو عربی زبان میں دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حرف علت ہے واو، اور لام جو ہے یہ حرف صحیح ہے. تو یہ حرف علت الف واو یا یہ کمزور حرف ہے، تو یہ یہاں پہ گر جائے گا. اس کو آپ گرا دیں گے. یہ گر گیا تو کیا بن گیا؟ قل. یہ فعل امر بنا. قل فعل امر مبنی علی السکون، اور اس کے اندر ایک فاعل مستتر ہے وجوباً. اس کی تقدیر کیا ہے؟ انتا. آگے دیکھیں ماں ہے. یہ جو ماں ہے یہ حرف شرط جازم ہے. دیکھیں ماں کے مختلف طرح کے استعمالات ہیں. آپ نے موصولہ بھی پڑھا ہے، آپ نے مصدر کا بھی پڑھا ہے. یہاں پہ یہ جو ماں ہے حرف شرط جازم ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. انفقتم یہاں پہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی مبنی کس پہ ہے؟ اس کا آخری حرف دیکھیں جو اس کا اپنا فعل کا ہے وہ ہے قاف، ساکن ہے. تو مبنی کس پہ؟ سکون پہ. ساکن کیوں ہے؟ کہ اس کے ساتھ یہ ضمیر متصل ہے. اصل میں تم کے اندر ضمیر تا اور پیشتو ہے. میم جو ہے یہ علامت جمع ذکور ہوتا ہے، جمع مذکر کی فعل کے اندر نشانی ہے. یہ جو تا ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی، دمہ کے اوپر مبنی، اور محلن مرفوع ہے، فاعل. قل کہہ دو ما جو انفقتم تم خرچ کرو گے یا خرچ کرو. اور اس کے اندر یہ تو جو ہے یہ ضمیر ہے فاعل کی. من کیا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے. اور خیرن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، چونکہ نکرہ ہے اس لیے تنوین ہے. تو یہ جو انفقتم ہے نا اس کے اندر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو یہ ایک پورا جملہ ہے. اس کو ہم فعل الشرط کہیں گے، اور ساتھ کہیں گے کہ یہ محلن مجزوم ہے چونکہ یہ جگہ جزم کی ہے. فللوالدین، اب اس پہ غور کریں. فا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف واقع فی جواب الشرط، یعنی یہ فعل الشرط اور جواب الشرط کو ملانے کے لیے ایک لنک استعمال ہوتا ہے. لام حرف جر ہے، اور والدین اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. والدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، یعنی تثنیہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. والد کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو والدان والدین اس کا تثنیہ بنے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ والدین آیا، والدان کیوں نہیں آیا؟ تو یقیناً آپ جواب دیں گے چونکہ پیچھے لام ہے حرف جر، اور اس کے بعد آنے والا کلمہ مجرور ہوتا ہے، اور تثنیہ میں جر اور نصب یا کے ساتھ ہے، حرکت کے ساتھ نہیں ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ نہیں ہے، حرف کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالیا کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. اور یہ شبہ جملہ جو ہے اس کا تعلق ایک مبتدا محذوف سے ہے، اور وہ ہے ہوا. تو ہوا یہاں پہ چھپا ہوا ہے، فہوا للوالدین. یعنی وہ جو سوال کیا جا رہا ہے نا کہ کیا خرچ کیا جائے، پوچھتے ہیں نا، تو جواب کیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو
اپنے مال میں سے، من خیر فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، تو وہ جو لفظ ہے تو وہ چھپا ہوا ہے والدین کے لیے، والاقربین، ابھی واؤ کی ہے، الاقربین اقرب کی جمع ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کی جو جمع مذکر سالم ہے وہ کیا بنے گی؟ اقربون، اقربین۔ تو یہاں پہ اقربین کیوں ہے؟ کیونکہ لام اس کے اوپر بھی اثر کر رہا ہے، یہ معطوف ہے والدین پہ، تو معطوف توابع میں سے ہے نا، تو جس کے اوپر معطوف ہے جو اعراب اس کے ہوں گے اس کے ہوں گے، تو اس کے چونکہ حالت جری میں ہے، مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور ہے۔ مجرور کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم اور مثنیٰ ان دونوں کا نصب اور جر یا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو یا ہے۔ پھر عطف ہے، یہ جو واو ہے عطف ہے، یہ جو ہے نا الیتامہ، یہ جمع تو ہے لیکن جمع مکسر ہے، یتیم کی جمع ہے مکسر، یتامہ، تو یہ یتامہ اس کے اوپر معطوف ہے، تو یہ بھی مجرور ہوگا، لیکن یہ مجرور اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالکسرہ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، تو الف مکسورہ کے اوپر نہ زبر آتی ہے، نہ پیش آتا ہے، نہ اس کے نیچے زیر پڑی جاتی، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسرہ موجود تو ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، عذر ہے۔ والمساکین، یہ جو مساکین ہے یہ واو پھر عطف کی، اور مساکین یہ مسکین کی جمع مکسر ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے جمع مذکر سالم ہو یا اس طرح کی کوئی چیز، یہ تکسیر ہے، جمع تکسیر، اس لیے نون کے نیچے جو زیر ہے اس سے یہ مجرور ہے، مجرور بالکسرہ الظاہرہ کہیں گے۔ وابن السبیل پھر واو عطف کی ہے، اور ابن کیا ہے؟ یہ معطوف ہے مساکین کے اوپر، اس لیے آپ کو یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف ہے، اور یہ السبیلی مضاف الیہ مجرور ہے۔ ہم جو عربی کا کورس کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی میں نے پڑھایا ہے ایک سیشن میں مرکب اضافی، تو اس کی یہ مثال آپ دیکھ لیں، راستے کا بیٹا، یعنی مسافر کے لیے یہ فریز استعمال کرتے ہیں۔ ابن کا مطلب ہے بیٹا، سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی مسافر، مضاف مضاف الیہ۔ تو کہہ دو جو تم بھلی چیز خرچ کرتے ہو، یعنی جو دل سے خرچ کرتے ہو، تو وہ حصہ ہے، وہ حق ہے والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، یعنی کوئی بھی اچھی چیز جو بھی تم خرچ کرو تو وہ کس کا حق ہے؟ والدین کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ وما تفعلوا، اب یہ بھی واو عطف کی ہے، یہ ماں کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو یہاں پہ ماں تھا، یعنی یہ شرط ہے اور جازم ہے، یعنی جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے اور مبنی ہے۔ تفعلوا، یہ اصل میں کیا تھا؟ تفعلون، یہ کیا ہے جی؟ تفعلون، یعنی فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، لیکن اس کا نون گرا ہوا ہے۔ کیوں گرا ہے؟ اس لیے کہ ماں جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ تو اس کو جزم دیتا ہے، تو جزم کا مطلب یہ کہ نون گرا دے۔ نون کیوں گرا ہے؟ اس لیے کہ وہ رفع کی نشانی ہے،
یہ جو الف چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ. من حرف جر ہے، اور یہ جو واو ہے نا، واو یہ وہی ضمیر متصل ہے، مبنی اور معلن مرفوع ہے، فاعل. خیر مجرور بالکسرہ ظاہر ہے. اور جو تم نیکی کا کام کرو، جو بھی نیکی تم کرو، اچھا کام کرو، فإن اللہ، ابھی دیکھیں یہ فإن اللہ میں فا کیا ہے؟ یہ وہی حرف واقعہ فی جواب الشرط، یہ حرف الرابط ہے، ربط پیدا کرتا ہے فعل الشرط جو یہ ہے، یہ فعل الشرط ہے، اور یہ جو آگے پورا جملہ ہے یہ اس کا جواب الشرط ہے. انا کیا ہے؟ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں، اور اللہ اس کا اسم ہے. تو انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ زبر ہے، یہ اس کا اسم ہے. بھی بار فجر ہی ضمیر متصل مبنی معلن مجرور ہے. علیم یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہر، خبر کس کی ہے؟ انا کی، کیونکہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اللہ جانتا ہے، یعنی جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو تو اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہے. تو ویسے اگر با محاورہ کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دو جو بھی تم خرچ کرو، یعنی جو اچھی چیز تم خرچ کرو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو نیکی تم کرتے ہو سو بے شک اللہ خوب جانتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ تھا. ترکیب نحوی اور صرفی کرنے کے بعد اور ترجمہ کرنے کے بعد آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ مفہوم اس کا جو ہے بڑا واضح ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی ایک ایسی ہے مبارکہ ہے جو انسان کے دل میں دو چیزیں بیدار کرتی ہے، سخاوت اور ذمہ داری. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خرچ کرنا صرف مالی عمل نہیں، یہ دل کا امتحان ہے، نیت کی آزمائش ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کی گہرائی ہے. غور کریں نا آپ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایمان سیکھتے تھے تو وہ عمل کے بارے میں سوال کرتے تھے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ یہ سوال بتاتا ہے کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، کردار کا نام ہے. اللہ نے مقدار یا رقم نہیں بتائی، نہ یہ کہا کہ اتنا دو، نہ یہ کہ کس جنس میں دو، بلکہ فرمایا ما انفقتم من خیر، یعنی کوئی چیز، کوئی رقم، کوئی کھانا، کوئی کپڑا، کوئی وقت، کوئی مدد، کوئی مسکراہٹ، کوئی سہارا، کوئی دعا، جو بھی خیر ہے وہ صدقہ ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی حیران کن بات ہے. قرآن نے خرچ کرنے کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا تاکہ کوئی بہانہ نہ رہ جائے. قرآن ترتیب کے ساتھ بات کرتا ہے. سب سے پہلے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا اور باپ کا. کیوں؟ کیونکہ ان کا دینے کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. ان کے لیے محبت بھی صدقہ ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. ان پر خرچ کرنا تو عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنا صرف صدقہ نہیں، دوہرا اجر ہے. صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. کبھی کبھی ہم باہر کے لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خاندان میں کوئی تکلیف میں ہو اور ہم اس سے غافل رہیں، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے.
تیسرا حق ہے والیتامہ، یتیم وہ ہے جو باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا ہو، جو معاشرے میں اکیلا رہ گیا ہو۔ اللہ یتیموں کا خاص ذکر کیوں کرتا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ یتیم کے دل میں جو خلا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی نعمت نہیں بھر سکتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن اس خلا کو اپنی محبت سے، اپنے خرچ سے، اپنی توجہ سے بھریں۔ یتیم کا ہاتھ پکڑنا اللہ کے عرش کے سائے کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر چوتھا حق کس کا ہے؟ والمساکین، مسکین صرف وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جو جھجکتا ہو اور اپنی ضرورت بیان نہ کر سکے، جو اپنی غربت چھپا لے، جو خودداری کی وجہ سے دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ ان پر خرچ کرنا، انہیں ڈھونڈ کر دینا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ پھر فرمایا وہ ابن السبیل، ابن السبیل وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں وسائل ختم ہو جائیں یا راستہ مشکل ہو جائے، اگرچہ وہ مالدار ہو لیکن سفر میں محتاج بن سکتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کبھی کبھی انسان کو وہیں ضرورت ہوتی ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی نیکی تم کرو گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ جانتا ہے۔ یہ جملہ مومن کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نیکی کا حساب اللہ کے پاس ہے، نیت کا وزن اللہ کے پاس ہے، آخرت کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ تو اس کا عملی پیغام پھر آپ جان چکے ہوں گے اس آیت مبارکہ کا، کہ نیکی کرنا مشکل نہیں، نیت چاہیے۔ والدین اور رشتہ داروں کے حقوق سب سے پہلے ہیں۔ یتیم اور مسکین اللہ کی محبت کے دروازے ہیں۔ کسی مسافر کی مدد اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے۔ نیکی چھوٹی نہیں، دل بڑا ہو تو نیکی بڑی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے، ہمیں سخی بنا دے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور نیکی کی وہ لذت عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔